اور ہمارے ایک استاد تھے پنجاب یونیورسٹی میں، ہمیں لنگوسٹکس پڑھاتے تھے، ڈاکٹر نصیر احمد صاحب، اور وہ بڑے ایکسپرٹ تھے۔ لنگوسٹکس ایک علم ہے، لسانیات جس کو کہتے ہیں، یعنی زبانوں کی مہارت کا علم۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ ہمیں ایک دفعہ دوران درس یا اپنے لیکچر کے دوران انہوں نے بیان کیا کہ جب میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا انگلینڈ، یا شاید پوسٹ ڈاک کی ان کی کوئی 1 سال کا اسٹے تھا وہاں پہ، تو کہتے ہیں وہاں جب گیا تو میں نے، چونکہ لسانیات سے میرا تعلق تھا، تو لسانیات کا سب سے بڑا ادارہ وہاں جو ہے انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹکس جو ہے، جو لندن میں تھا، اور اس کا یعنی ایک ڈائریکٹر ہوتا تھا، تو وہاں پہ پھر میں گیا اپنے پوسٹ ڈاک کے لیے۔ تو جب وہاں پہنچا تو مجھے چونکہ اپنا ٹاپک سلیکٹ کرنا تھا کہ میں کس موضوع پہ خصوصاً تحقیق کروں لسانیات سے متعلق، تو مجھے کسی ٹیچنگ سٹاف میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ بڑے عرصے سے کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو آپ ان سے مل لیں، اپائنٹمنٹ لے لیں، تو وہ آپ کو شاید گائیڈ کر سکیں، یا انہی کے جو پروجیکٹ ہے آپ بھی اسی کا حصہ بن سکیں، اور اس طرح آپ کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا، اور ان کی براہ راست آپ کو سپرویژن بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے اپائنٹمنٹ لی، ان سے ملاقات کی، تو جب میں نے مقصد بتایا کہ میں لسانیات کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یہاں فلاں کورس کے لیے آیا ہوں، تو میں ٹاپک چننا چاہتا ہوں، اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، تو میں شاید اس کا حصہ بن سکوں تاکہ میرا کام بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ایک آپ کے ساتھ مل کر، چونکہ سب سے اب پوری دنیا کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے لنگوسٹکس کا، تو اتنے بڑے آدمی اور ایکسپرٹ کی براہ راست سپرویژن جو ہے، رہنمائی جو ہے، وہ میرے لیے بہت کچھ سیکھنے کا راستہ کھولے گی۔ کہتے ہیں اسے جب میری بات سنی تو نام تو میرا واضح تھا کہ میں مسلمان ہوں، نصیر احمد میرا نام تھا، تو اس نے مجھے پوچھا کہ آر یو اے مسلم، آپ مسلمان ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے تو میرا پروجیکٹ پوچھا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، مجھے تو بتایا گیا ہے۔ تو میں نے کہا شاید میں اس کا حصہ بن سکوں۔ اس نے کہا میں ہوں یہودی، اور عربی میری مادری زبان ہے، اور میں 35 سال سے میں اسی فیلڈ میں ہوں، اور اب کئی سالوں سے جو ہے ڈائریکٹر بھی ہوں اس سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ کا، اور میرا پروجیکٹ تو ہے کہ میں قرآن کے ایک دعویٰ ہے اور چیلنج ہے، میں تو قرآن کے چیلنج کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کو شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو قرآن جیسی کوئی صورت وہ بھی لائے۔ کئی جگہ قرآن نے اس چیلنج کو دہرایا ہے، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے کلام، اور کہتے ہیں افطراء ہے آپ کا، نعوذ باللہ، کہ آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نہیں، آپ کا اپنا لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو یہ شک ہو تو قرآن کہتا ہے وہ بھی اس جیسی 10 صورتیں لے آئے۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ۔ اور چیلنج اتنا دیکھے بڑا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ صرف اکیلا نہیں، ساری دنیا کو اکٹھا کرے، اللہ کے علاوہ جو بھی انسان ہے، جن ہے، شیطان ہے، جو بھی ملتا ہے وہ سب کو ملائے، اور قرآن کا جواب وہ بھی لکھے۔ 10 صورتیں، یہ صورت ہود کی آیت ہے۔ پھر صورت یونس میں فرمایا وَادْعُوا ام یقولون افترا، اگر کسی کو شک ہو کہ اللہ کا کلام نہیں، قل فأتوا بسورۃ مثلہ، وہاں فرمایا کہ چلو 10 صورتیں زیادہ ہیں، ایک ہی صورت لائے، اس جیسی ایک ہی صورت لے آئے۔ پھر قرآن نے سورۃ طور میں فرمایا، وہ بھی مکی صورت ہے، اس میں فرمایا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ صورت بھی چھوڑ دی، لفظ حدیث بولا ہے۔ حدیث کہتے ہیں ایک بامعنی جملے کو، کوئی بھی ایسا جملہ کہ جس کا مطلب ان اٹ سیلف مکمل ہو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ چلو صورت بھی نہیں لا سکتے تو قرآن کی کسی ایک آیت جیسی آیت ہی لے آؤ، اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ کا کلام نہیں، تو پھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ سکتے ہیں تو تم بھی لکھ سکتے ہو، وہ بھی انسان ہے اور تم بھی انسان ہو، اسی مکہ کے رہنے والے ہیں۔ لیکن وہ مکہ اور وہ عرب جو اپنی زبان دانی پر اور زبان کی ایکسپرٹیز اور مہارت پر فخر کیا کرتے تھے، 23 سال قرآن کہتا رہا اگر شک ہے تو اس کا جواب لے آؤ، لیکن 23 سال میں سارے فصحائے عرب گونگے ہو گئے، اور کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کہتے کہ ہم نے یہ آیت قرآن جیسی لکھی۔ 23 سال قرآن کہتا رہا، ان 23 سالوں میں یعنی جب قرآن اترتا رہا 23 میں سے صرف 2 سال نکالے، 21 سال تک تو یہ سارے کے سارے اہل مکہ مسلمانوں کے مخالف رہے اور اسلام کے دشمن رہے۔ یعنی 8 ہجری میں جا کے انہوں نے کلمہ پڑھا، آخری لوگوں نے 2-2.5 سال پہلے قرآن کی یعنی نزول کا اگر عرصہ دیکھا جائے، لیکن کسی کو یہ جرأت نہیں۔ اور قرآن کا یہ چیلنج صرف اس وقت تک نہیں ہے، یہ قیامت تک ہے۔ کتنے ورڈزورتھ اور شیکسپیئر اور کتنے ڈاسٹویفسکی اور ٹالسٹائے اور کتنے یعنی زبان کے ماہرین دنیا میں آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے، قرآن کا سب کو چیلنج ہے۔
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر جن و انس سارے اکٹھے ہو جائیں کہ قرآن کی مثال ہم لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور مخلوق ساری اکٹھی ہو کر بھی مخلوق رہے گی، خالق کے کلام کی مثل نہیں لا سکتے۔ اور یہ قرآن کے چیلنج سورۃ بنی اسرائیل میں یہ آیت کریمہ ہے۔ تو اتنا بڑا چیلنج قرآن کا کہ اگر کسی کو شک ہے تو یہ قیامت تک کے لیے اوپن ہے، ایسا نہیں کہ اس 23 برسوں کی بات تھی یا 1-2 صدی کی بات تھی، قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ اس یہودی نے مجھے کہا کہ میں اس یعنی سبجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں، اس ٹاپک پہ کہ قرآن کا جواب لے آؤں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کا کلام تم نہیں مانتے تو پھر اس جیسا تم بھی کلام لے آؤ۔ تو وہ کہتا ہے میری زبان عربی ہے اور زبان و ادب کا ماہر ہوں، لسانیات کا ایکسپرٹ ہوں، اور بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ، سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ وہی تھا، آج کل شاید کوئی اس سے بڑا ہو، لیکن سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ، چونکہ یہ لسانیات کا علم ٹوٹل 1950 کے آس پاس وجود میں آیا، یعنی 20th سینچری کا یہ علم ہے، تمام زبانوں کو ملا کر لنگوسٹکس کی جو اسٹڈی ہے یہ ابھی شروع ہوئی ہے، تو اس کے سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ وہی تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے یہودی نے، اس جو ڈائریکٹر تھا، تو اس نے کہا کہ میں 35 سالوں سے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں کہ میں اس کا جواب لے آؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ واٹس دا ریزلٹ اینڈ آؤٹ کم یا آؤٹ پٹ، اب تک کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ تو اس نے کہا 0، یہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس نے کہا کہ اب تک 35 سال میں قرآن کا جواب لانے کی جد و جہد کا نتیجہ 0 ہے۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کس طرح قرآن کا جواب لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی سافٹ ویئر بنائی ہے، قرآن کریم کی جو محاسن ہیں زبان و ادب کی، اس کی مارفالوجی ہے، اس کی فونیٹکس ہے، اس کا سیمنٹکس ہے، اس کا سینٹیکس ہے، یعنی جو بھی بنیادیں نحو اور صرف کے حوالے سے زبان و ادب کی ہو سکتی ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھ کر میں نے، کیونکہ یہ کمپیوٹر کا دور تھا، یہ 90s کے شروع میں ہمارے ڈاکٹر صاحب کا جو تجربہ ہے وہ شیئر کر رہے تھے، 90 کے آس پاس یا اس سے کچھ بعد تھا۔ جب انہوں نے ہمیں سنایا تو یہ 96 کی بات ہے، جب ہم پنجاب یونیورسٹی میں تھے اس وقت، انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر ڈپارٹمنٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی سافٹ ویئر بنائی ہے، تو اسی سافٹ ویئر میں قرآن کی آیتیں بھی فیڈ کرتا ہوں، اور وہ پھر مختلف مقامات سے قرآن کی آیتیں اس میں فیڈ کرتا ہوں، تو یہ مجھے سافٹ ویئر بتاتی ہے کہ اس آیت میں کیا کیا خوبیاں موجود ہیں، مارفالوجی کی، مارفیمز کی، فونیمز کی، جو زبان و ادب کے وہ معیارات اس نے سیٹ کیے تھے اپنی سافٹ ویئر میں، کہ قرآن کو جہاں سے بھی تولتا ہوں، جو بھی آیت دیتا ہوں، تو وہ ساری خوبیاں جو کسی مدنی آیت میں ہوتی ہیں وہ ساری خوبیاں مکی آیت میں بھی موجود ہوتی ہیں، اور وہ ساری خوبیاں جو قرآن کریم کی کسی شروع کی صورت میں ہیں وہ ساری آخری صورت میں بھی موجود ہیں۔ لیکن جب میں اپنی کوئی آیت بنا کے اس کے اندر فیڈ کرتا ہوں تو میری سافٹ ویئر جو ہے وہ میری آیت کو واپس پھینک کے کہتی ہے کہ واٹس دس ٹریش، کہ کہاں وہ اعلیٰ اور معیاری کلام اور کہاں تمہارا یہ ایندھن، یہ کہاں سے لے؟ ٹریش کہتے ہیں بالکل ٹریویل چیز اور بے معنی اور فضول چیز، کہ یہ فضول کہاں سے لے آئے ہو؟ کہاں وہ معیار جو انا اعطیناک الکوثر میں ہے، اور کہاں آیات تمہارے کلام میں ہے؟ کہاں والضحی واللیل اذا سجا ہے؟ کہاں ولسوف یعطیک ربک فترضی ہے؟ کہاں ورفعنا لک ذکرک ہے؟ کہاں فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ؟ کہاں وہ مبارک الفاظ ہیں اور کہاں تمہارا یہ ٹریش اور ایندھن ہے؟ تو 35 سال کی اس کی جد جہد اور اس کی محنت، اور وہ بھی سافٹ ویئر کوئی آسمان سے نہیں اتری، اس نے جو سافٹ ویئر خود بنائی ہے، یعنی اسے جو خوبیاں سمجھ آئی قرآن میں، اس نے خود کتنی سمجھی ہوں گی، وہ بھی تو انسان ہے، اس نے جو سمجھی اس کی سافٹ ویئر بنائی۔ اب یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ترازو نہیں، اس کی اپنی سافٹ ویئر اسے کہتی ہے کہ تیرا کلام کہاں اور رب کا کلام کہاں۔ تو اس لیے قرآن کریم کا یہ چیلنج ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، کوئی انسان یہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ کوئی میری کتاب کا، میرے لفظ کا جواب نہیں لا سکتا، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں